آداب ناظرین کوشر خبرنامہ ہیت چھس بہ گوہر کچھ تہندس خدمتس مز حاضر ژٕ پیش خبرن ہز تفصیل یوم عاشورہ کہ مناسبت یہ وادی ہندین مختلف اضلاع مز ذوالجناح تو علم شریفک جلوس برآمد سپد تتہ انتظامیہ طرف سری نگرس مز مختلف جائن پہ پابندی عائد کرم یتھ دوران سری نگر کن مختلف جائن پہ سیکورٹی ہند سخت بندوبست کرنس علاوہ سڑکن پہ خاردار تار وہرٲے آزادارن ہندین جلوسن پہ ٹھاک لاگن آمت 10 محرم الحرام کے پیش نظر یہ آبی گزر باغوان پورہ تو دویمین جائن پہ جلوس برآمد سپدان تتہ آز انتظامیہ طرف احتیاطی طور بندش لگت یمن جلوسن پہ ٹھاک لوگمت یتھ دوران یمن جائن پہ سپد ذوالجناح تو علم شریفک جلوس برآمد بوٹا کدل علی پورہ سری نگرس مز سپد 10 محرم الحرام کے مناسبت اخ جلوس برآمد ات موقع پہ یہ آزادارو طرف مرسی کرنے آئی تتہ آو کربلا کن شہیدن زبردست الفاظن مز خراج پیش کرنے یوم عاشورہ کی مناسبت سپد بڈگامس مز آزاداری ہند اخ جلوس برآمد یتھ مز آزادارن ہند بڑ تعداد شرکت کر ات موقع پہ آزادارو طرف مرسی کرنے آئی تتہ امام علی مقامن تو دویمین ساتھین زبردست الفاظن مز خراج آمد پیش کرنے محرم الحرام کے مناسبت سپد آز متی پورہ پچن علاقہ مز ماتمی جلوس برآمد یس ملک امام باڑہ قدیمی امام باڑہ درسگاہی کربلا پہ آستان شریف متی پورہ علاقہ مز اختتام سپد یوم عاشورہ کی مناسبت سپد سنبل علاقہ مز ماتمی جلوس برآمد یس امام باڑہ پہ شروع سپدت ڈگری کالج سنبلس مز اختتام سپد ات موقع پہ آو امام علی مقامن تو کربلا کن دویمین شہیدن خراج پیش کر آپ کو پتہ آج 10واں عاشورہ ہے جو کہ پورے ورلڈ میں منایا جاتا ہے. اسی دن آج امام حسین نے شہادت دی دین کے لیے. اگر امام حسین نے اس ٹائم شہادت نہیں دی ہوتی تو آج دین زندہ نہیں ہوتا ہے. اور امام حسین نے جو شہادت دی وہ عمر بھر جو ورلڈ میں مسلمان ہیں وہ اس شہادت کو کنٹینیو مناتے رہیں گے. جو سنبل ٹاؤن کا مسئلہ ہے, ٹاؤن میں میونسپلٹی نے بہت سارا کام کیا, وہ لوگوں کے سامنے بھی ہے ٹاؤن نے کتنا کام کیا. اور جو باقی ادرس ڈپارٹمنٹ ہے, چاہے PHO RNB, ہر ایک اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں, چاہے کام ہو زیادہ لیکن کر رہے ہیں. لیکن جو محرم کے فنڈس ہے, محرم کے فنڈس کہیں ریلیز نہیں ہوئے, نہ محرم کے فنڈس میں کوئی کام ہوا ہے. بس وہ کہنے کی بات تھی کہ ہم نے محرم پہ اتنا ارینجمنٹ کیا, لیکن محرم کے جو فنڈ ہے وہ کہیں ارینج نہیں ہوئے. کہیں پہ سنگل ایک 10 روپے کا لب بھی نہیں لگا ٹاؤن سے چھوڑ کے. ٹاؤن میں جتنا بھی کام ہوا وہ آؤٹ سورس سے ہوا, نہ کہ سرکار نے اس میں کوئی فنڈس اپنا یوٹیلائز کیا ہے. یوم عاشورہ کس موقع پہ سپد ولرحمہ اننت ناگس مز تہ ماتمی جلوس برآمد یتھ مز آزادارن ہند اکہ بڑ تعدادن شرکت کر. ات موقع پہ آو کربلا کن شہیدن زبردست الفاظن مز خراج پیش کرنے اتحاد انسانیت
یل کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریت وز پنس امتس یہ تاکید کورمت میون اخ جانشین میون اخ نواس یمس ناو حسین علیہ الصلوۃ والسلام تمام ہے دنیا کہ حق کیا تو باطل کیا ام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دیت پن جان پن عیال پن مال ہر کیا چیز تھون خدا سند وتہ مز ات اسلام کی خاطر زن مہاتما گاندھی اخ عظیم لیڈر تم تہ کور یہ واضح کہ حسین سندس نقش قدمس پہ پکن سکو کامیابی حاصل لبت کہ یہ حسین امن امان ہیت آمت یہ مشن امن امانی ہند یل کہ قرآن واضح لکم دینکم ولی دین پریت کنس پن پن دین یت سانہ مز اس سٹھا ضرورت اتفاق تو اتحاد کربلا کن شہیدن خراج پیش کرنک مناسبت سپد آز جنوبی کشیر ہندس پنیر جاگیر ترالس مز اخ جلوس برآمد یت مز آزادارن ہند اکھ بڑ تعدادن شرکت کر ات موقع پہ سیکورٹی ہند خصوصی انتظام تہ کرنا آمت یل زن آیوش میڈیکل ونگ طرف طبی سہولت تہ آئی تل آمت تھاونہ میں فرمان علی ہوں، چیئرمین امام باڑہ پنیر جاگیر ترال۔ محرم کے سلسلے میں جو سب ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے انہوں نے ہر لحاظ سے ہر اینگل سے جو انتظامات کیے ہیں وہ قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے۔ صفائی کے لحاظ سے، ہیلتھ کے لحاظ سے اور پولیس ایڈمنسٹریشن باقی سارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس پی ڈی ڈی پی ایچ ای جتنے بھی ڈپارٹمنٹس اس میں انوالوڈ ہے، ہر سال کی طرح اس سال بھی انہوں نے بہت ہی اچھی طرح سے کام کیا ہے جو قابل ستائش ہے۔ ان کی ہم شکر گزار ہیں ان کا۔ یہ مجھے لگتا ہے یہ پوری دنیا میں ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، اس جو ہمارا محلہ ہے جہاں پنیر جاگیر میں، جہاں پہ دونوں جو فرقے ہیں شیعہ اور سنی ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ کے ان ایام کو مناتے ہیں، خاص کر روزہ عاشور کو مناتے ہیں۔ ابھی بھی اس وقت جو ہمارے یہاں مولوی صاحب ہے وہ اہل سنت ہے اور وہ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو شہادت ہے ان کے بارے میں وہ روشنی ڈال رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں کے جو ہمارے جو پنیر گاؤں کے جو باشندے ہیں ان کا بھی شکر گزار ہے۔ انہوں نے بھی ہر وقت ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا اور اس پروگرام کو کامیاب کیا۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی، ہم جنرلی ہم اس کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ ان دنوں ہمیں خالی دکھ منانا ہے۔ ایکچولی یہ نہیں ہے، ماتم کرنا ہی اس کا مقصد نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ہم کو ایک تعلیم دی ہے۔ دیکھیے کربلا سے دو آئیڈیالوجیز ابھر کے آئے ہیں، اپریسڈ اینڈ اپریسر۔ وہی سبق ہم کو ملا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے شہادت کس بات کے لیے دی؟ شہادت انہوں نے ظالم کے خلاف دی، شہادت بربریت کے خلاف دی، شہادت ظلم کے خلاف دی۔ تو یہ سبق ہم کو اس وقت بھی ہے، اگر کسی کے کوئی مظلوم ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اگر کسی کے ساتھ بربریت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ تو اس میں سیرت بھی ہو، یہ ذکر بھی ہے اور فکر بھی ہے۔ جو ہم اس وقت کر رہے ہیں اس کو ہم ذکر کے لحاظ سے دیکھتے ہیں۔ جتنا ہم ذکر حسین کریں گے اتنا ہی لوگوں میں اس کا فکر بھی انکلکیٹ ہوگا۔ اس کا ذکر حسین کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کو دن بہ دن لوگوں تک پہنچائے، لوگ سمجھ جائے کہ اس کا مقصد کیا تھا، یہ آئیڈیالوجیز کیا تھے، ایک حسینیت تھی اور ایک یزیدیت۔ تو ہم ان دنوں حسینیت کا پرچار کرتے ہیں اور یزیدیت کی مذمت کرتے ہیں۔ سرحدی ضلع راجوری منش لائن آف کنٹرول نزدیک فوجس تو ملٹنٹن درمیان جڑپ سپزم یت مز اخ جے سی او تو فوجی اہلکار فوت سپد یل زن جڑپہ مز اخ ملٹنٹ تہ مار سپد۔ ذرائع کو ون راجوری ہندس کلا تھانہ منڈی علاقہ من فوجس تو ملٹنٹن درمیان تمہ سات جڑپ سپزم یل فورسز اہلکاروں طرف وسیع علاقوں گیر کرنے آو، یمہ پتہ علاقہ من موجود ملٹنٹوں طرف فورسز اہلکارن پہ گولی آئی چلانے۔
ییٚمہِ پتہٕ فورسز اہلکارن تہٕ ملٹنٹن درمیان جھڑپ سپز ابتدائی گولین ہندس تبادلس مز ییٚتہِ 3 فوجی اہلکار زخمی سپد یتھ مز اکھ JCO تہِ شٲمِل اوس تتہِ سپُد ہسپتالس مز گولین ہٕنٛز دگ نوینترٕ کِنۍ JCO تہٕ اکھ فوجی اہلکار فوت ییٚلہِ زن گولین ہندس تبادلس مز اکھ ملٹنٹ تہِ آو ہلاک کرنہٕ مزید تفصیلات چھِ تھانہ منڈی پٮ۪ٹھ سٲنۍ نمائندٕ جمشید ملک دِوان تھانہ منڈی کے کالج کریوٹ میں ہوئے انکاؤنٹر میں جہاں صبح آج ایک JCO جہاں بھاگ ہوا وہیں اب اس ملٹنٹ کو بھی مار گرایا گیا ہے تھانہ منڈی کے کالج کنگریوٹ میں آج صبح اس وقت انکاؤنٹر شروع ہوا جب کل سے سینا اور پولیس کی اور CRPF کی طرف سے اس پورے علاقے میں سرچ آپریشن چلایا جا رہا تھا اور سرچ آپریشن کے دوران آج صبح سرچ آپریشن انکاؤنٹر میں تبدیل ہوا جہاں سرچ آپریشن کے دوران ملٹنٹ کی طرف سے سینا پولیس پر فائرنگ کی گئی جس میں ایک JCO صبح ہی جہاں بھاگ ہوا اور ایک مزید جوان زخمی بھی ہوا اور زخمیوں کے بعد اس جوان کے بارے میں بھی جس طرح ابھی سے اطلاع آ رہی ہیں کہ وہ بھی جاں بحق ہو چکا مگر اس کی تصدیق ابھی کسی طرف سے نہیں کی گئی ہے مگر مارے گئے ملٹنٹ سے بھاری ہتھیار بھی برآمد کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا حالانکہ اس پورے علاقے میں اس وقت سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے سرچ آپریشن کے دوران یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملٹنٹ سے بھاری تعداد میں ہتھیار اور گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے کل سے ہی اس علاقے میں سرچ آپریشن چلایا جا رہا تھا کیونکہ 6 اگست کو تھانہ منڈی کے علاقے میں ہی ایک انکاؤنٹر ہوا تھا جس میں 2 ملٹنٹوں کو مار گرایا گیا تو تیسرا بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور ابھی تک یہ انکشاف کیا جا رہا ہے کہ بھاگنے والا ہی تیسرا ملٹنٹ تھا جس کا پیچھا لگاتار کیا جا رہا تھا اور آج اس کو بھی مار گرایا گیا حالانکہ جس طرح پچھلے کچھ دنوں سے دراندازی کی باتیں سامنے آ رہی تھی اس کو دیکھتے ہوئے پورے علاقے میں بڑے پیمانے پر لائن آف کنٹرول سے لے کر آبادی والے علاقوں تک سرچ آپریشن دیکھنے کو مل رہے تھے حالانکہ کل ہی خبر آ گئی تھی کہ تھانہ منڈی کے اس کالج علاقے میں بڑے پیمانے پر ایک سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے اور سرچ آپریشن آج صبح انکاؤنٹر میں تبدیل ہوا جس میں صبح ایک سینا کا JCO ایک جہاں بحق ہوا اور ایک ابھی ملٹنٹ کو مار گرایا گیا حالانکہ ابھی جو خبر آ رہی ہے اس میں دوسرے جوان کے بھی جاں بحق ہونے کی خبر آئی ہے مگر ابھی تک کسی طرف سے اس کی تصدیق نہیں ہو پائی ہے کیونکہ ایک جوان اس میں زخمی بھی ہوا تھا جس کو ایئر لفٹ کیا گیا تھا یہاں سے تھانہ منڈی کے کالج سے راہل سودن کے ساتھ میں جمشید ملک گلستان نیوز تھانہ منڈی کورونا وائرس کین کیسن مز ملکی سطح پہ کمی برقرار تچ جموں کشیر مز تہ مثبت کیسن مز کمی لبنہ تاہم شمالی کشیر ہندس ہندوار علاقس مز تمہ سات لکن مز ڈر تو خوف پید سپودمت یلی ات عمر کالونی مز 13 نفر کورونا وائرس شکار سپدمت انتظامیہ کو ون عمر کالونی مز رہائش پذیر غیر ریاستین 13 نفرن ہند ٹیسٹ مثبت ین پتہ کالونی ریڈ زون قرار دن آمز تو لکن ہندس پھیرنس تھورنس من احتیاط ورتاونچ اپیل آمت کرنے یل زن کالونی کن گھن واجنہ وتہ احتیاطی طور بند آمت کرنے باقی بیماریاں ایسے یہ بھی ایک بیماری ڈیزیز رہے گی مگر اگر ہم بات کریں گے اس وقت جیسے کہ انہوں نے مائکرو زونس اور مائکرو ریڈ زون اس کو بنا دیا ہے بٹ اس سے امپورٹنٹ بات یہ ہے اگر پہلے اس کی بیس میں جانا پڑے گا کہ یہ جو یہاں نان لوکلس کام کر رہے ہیں انہیں سے آیا ہے یہاں کا لوکل ابھی کوئی پازیٹیو کیس نہیں آیا ہے اگر دیکھا جائے کہ ابھی سب سے پہلی بات انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا ان گھروں کو جہاں پہ یہ کام کرتے ہیں کل شام تک یہ گاؤں میں تھے الگ الگ گاؤں میں الگ الگ جگہوں پہ کام کر رہے تھے سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا یہ کس گھر میں کام کر رہے تھے اگر یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا دیکھیے اگر کھنبل کو ہم یہاں عمر آباد کو ہم مائکرو زون یا ریڈ زون قرار دیتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا ہاں تبھی اس پہ کنٹرول پایا جا سکتا ہے جب یہ آئیڈینٹیفائی ہو کہ کس گاؤں میں کس گھر میں انہوں نے کام کیا ہے اور ان گھروں کا سیمپل لیا جائے تو تاکہ یہ جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہے ہمارا سب ڈسٹرکٹ ہندوارہ ہے یہاں پہ جو ہم دیکھیں گے کہ ہاٹ زون بننے سے ہاٹ اسپاٹ بننے سے روکا جا سکتا ہے صرف اسی چیز کی وجہ سے وہاں مور دین 50 یا 60 بندے ہوتے ہیں مگر اس وقت جب دیکھا جائے وہاں وہی ہے جو پازیٹیو ہے جو بھی نیگیٹو ہے وہ نہیں ہے وہاں میں بھی آج شام کو وہ پازیٹیو آ جائے جن گھروں میں یہ کام کیا ہاں ڈیفینیٹلی چاہیے گورنمنٹ کو چاہیے تھوڑا اور سختی کرے اور ان لوگوں کو پکڑ کے لائے پولیس بھیجی جائے جہاں پہ وہ اس وقت کام کر رہے ہیں ان کو ابھی اٹھایا جائے وہاں سے اور ان گھروں میں بھی جن گھروں میں وہ کام کر رہے ہیں ان کا سیمپلز لیے جائے تاکہ اگر ہم ڈسٹرکٹ کپوارہ کو ہاٹ اسپاٹ بننے سے بچانا ہے پہلے پولیس کو چاہیے اور سول ایڈمنسٹریشن کو چاہیے ان گھروں میں جانا جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں ان کو وہاں سے آئیڈینٹیفائی کر کے لائے اور ان کو پکڑ کے لائے جو یہاں سے بھاگ کے کام کریں گے پرائم منسٹرس نیشنل ڈائلسس پروگرامس تحت یہ جموں کشیر ہندین مختلف ہسپتالن مز ڈائلسس سینٹر قائم کرت کڈنی بیمارین مز مبتلا مریضن سہولت آیتل
آئی تھاؤن تتہ ضلع ہسپتال پلوامس مز تہ سینٹر قائم کرت کڈنی بیمار مز مبتلا مریضو وزیر اعظم تو انتظامیہ کو شکریہ ادا کران ونمت زِ ہسپتالن مز مشین نصب کرت تمن سٹھا آسائش فراہم سپزم تو سینٹر سہولت نہ آسن کن تمن سٹھا مشکلات ویترن پیوان پتہ میں مان 500 شیت أکس ڈائلیز 3,000 کُنہِ ساتہٕ اگر یہ پونٛسہٕ أسۍ ہٮ۪کان پتہٕ دِتھ تہِ کِہیٖنۍ حظ أسۍ ہٮ۪کان پتہٕ تور گٔژھِتھ کِہیٖنۍ پرٛابلِم ٲس زبردست گژھان تہٕ مگر ییٚلہِ أسۍ یور آے ڈِسٹرٛک ہسپتال اَسہِ حظ چھُ باسان زَن چھِ أسۍ گَرے آسان حظ ییٚتہِ چھِ فیسلٹی زبردست کۭژاہ سہوٗلیت آیہِ تَنہٕ پٮ۪ٹھ یَنہٕ پٮ۪ٹھ ییٚتہِ گوٚو ڈایلِسِس سینٹر سٲرٕے سہوٗلیت حظ ییٚتہِ چھِ کِراے یوت لگان اَسہِ گاڑِ منٛز یور یِنس تہٕ باقٕے چھُ سورُے ییٚتہِ فرٛی حظ سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار گورمنٹس یِمو ییٚتہِ ڈایلِس دیُت تہٕ اَسہِ سٲنِس علاقس آو واریاہ فٲیدٕ نہ بازرٕ ما چھُو تۄہہِ پٮ۪وان وٕنکٮ۪س کیٚنٛہہ اَنُن بازرٕ پٮ۪وان اوس کُنہِ ساتہٕ اگر یہِ پیٚیہِ میادٕ گٔیہِ کُنیُک اَنُن یُتھُے ییٚتٮ۪تھ نیرِ ہا اچھا نتہٕ بازرٕ پٮ۪وان تمہِ ساتہٕ مطلب یہاں ڈائلسس جو ہمارا ڈائلسس سیکشن ہے یہاں وی ہیو 6 مشینز ہیئر ہم ہر دن تقریباً 6 پیشنٹس 1 شفٹ کرتے ہیں مے بی کبھی کبھار اگر پاسبلٹی پاتی ہے یا کوئی ایمرجنسی آتی ہے وی آر گوئنگ فار دیٹ ٹائم فار 2 شفٹس دیٹ ٹائم اور ہماری جو فیسلٹی کی بات ہے یہاں پہ وی ہیو جتنی بھی ہماری 6 مشینیں ہیں 6 مشینوں میں کمپلیٹلی کارڈک مانیٹرس لگے ہوئے ہیں جو دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے ڈائلسس سینٹرس میں اتنی فیسلٹی ابھی نہیں پائی گئی ہے چاہے آپ پرائیویٹ سیکٹر کی بھی بات کریں ہم لوگوں نے خود پرائیویٹ سیکٹر میں کام کیا ہے اگر وہاں پہ 6 مشینیں ہوتی ہیں 3 کارڈک مانیٹر ہوتے ہیں 2 کارڈک بٹ وی ہیو 6 کارڈک مانیٹرس فار ایوری مشین وی ہیو سیپریٹ کارڈک مانیٹر تو بھی وہ ایک بات دوسری بات جو اگر ہم دوسری ایک بات کریں وی ہیو فلی آٹومیٹک بیڈ سسٹم ہیو 2 مشینس آف لپرو مشینز ہیں اور ہمارا فلی آٹومیٹک آر او پلانٹ ہے فلی آٹومیٹک آر او پلانٹ ہے یہاں پہ جس کی کیپیسٹی تقریباً 10 مشینس کی ہے کیپیسٹی اس آر او پلانٹ کی ہماری اس وقت بٹ اسٹل ہماری ابھی جو ہے وہ 6 مشین ہے اور فیسلٹی کی بات ہے تو جو دیکھا گیا ہے ہم سارا یہاں پہ گولڈن آیوش کے ذریعے کرتے ہیں گولڈن کارڈ کے ذریعے ڈائلسس کرتے ہیں اس کے بنا بھی جو پیشنٹ ہوتا ہے گولڈن کارڈ کے بنا بھی یہ اس میں تھوڑی بہت کچھ چارجز لیتے ہیں اور جو گولڈن کارڈ کی بات ہے اس میں کیا ہے پرائیویٹ سیکٹر بھی گولڈن کارڈ یوز کرتے ہیں جو اب ہم گولڈن کارڈ یوز کرتے ہیں اس میں ہمارا کیا ہے ہمارا یہ ہے کہ ایک تو ڈائلسس فری آف کاسٹ ملتا ہے واٹ ایور جو ڈیورنگ ڈائلسس جتنی بھی میڈیکیشن لگتی ہے دیٹ از فری آف کاسٹ اینڈ دوسری بات ایک امپورٹنٹ بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں ملتا ہے جیسے ارتھروپوئٹنس ہے آئرن سکروزز ہے تھائمین انجیکشنز ہے جیسے ملٹی وٹامن انجیکشن ہیومن ایلبیومن ہے امائنو ایسڈس ہے یہ فری آف کاسٹ پرائیویٹ سیکٹر میں یا کہیں اور نہیں ملتا ہے بٹ وی آر گیونگ دس فیسلٹی ٹو دا پیشنٹس جتنی ارتھروپائٹن کا ایک کاسٹ دیکھیے اب دیٹ از اراؤنڈ 600-800 روپیز کاسٹ ہے اس کا ضلع بڈگام کس ماگام علاقس مز کدل ناسن شکایت باوان وون مقامی لوکو ز نالے فیروز پورس پہ یدوے کینہ وری برہ کدلس کام شروع آئی کرنے تاہم چھن آز تام کدل مکمل آمت کرنے مقامی لوکو طرف یدوے نالس پہ اک عرضی کدل بناون آو تاہم مقامی لوکن ہز مانگ ز نالس پہ گژھِ کدلس دوبارہ کام شروع ین کرنے یتھ لوکن ہند مشکلات دور ین کرنے دیکھیے تقریباً مجھے جیسا یاد پڑ رہا ہے کہ 6 سال پہلے اس پل کا جو یہاں پہ شروعات کام کی ہوئی تھی ماگام میں اور یہ مختلف بستیوں کو آپس میں ملاتی ہے یعنی کہ مرکزی پل کے علاوہ اس پل کی بہت زیادہ حیثیت اور اہمیت تھی لیکن یہ ابھی تک تشنہ تکمیل ہے ابھی تک اس کو حکومتوں کی اور انتظامیہ کی ناکردگی اس کو تصور کیا جائے گا کیونکہ ابھی تک اس کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے اور یہ اس کی تکمیل ابھی تک پوری نہیں ہو پائے لوگ اس انتظار میں ہیں کہ کب اس کا جو ہے اس کی تکمیل ہو جائے اور یہ پل پوری بستی کے لیے راحت کا کام انجام دے اور راحت کے لیے یہ ہماری بستی کے لیے بہت ہی اہم کام دے سکتا ہے یہ پل بستی کے باشعور افراد نے خود اس کام کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور انہوں نے یہ عارضی پل اس کی بنیاد کی تو ہم نے اپنے جیب سے پیسے نکال کے یہ فٹ برج جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو عمل میں لایا تو ہم باشندہ ماگام نے
जो खुद चंदा करके इस पे काम किया है, और अब आप देख रहे हैं कि कम से कम हमने खुद ये काम हाथ में लिया, तब ये लोग राहत की सांस यहाँ पे ले रहे हैं और उनका यहाँ से अबूर मरूर आसानी देख रहे हैं आप खुद। बानिहाल चंगलू सड़कें खस्तहाली दूर करने बापत आवाज सड़क पे मैकडम वहरावन यथ दौरान म्यूनसिपलिटी हिंद चेयरमैन सज निगरानी मज रोडस पे मैकडम आव वहरन। अत मौके पे इंतजामिया को शुक्रिया अदा करने तत आय इंतजामियास अपील करने सड़क अंद पक गि गैर कानूनी तमीरात ढांचे हटावन yin युथ मकामी लुकन फेरनस थोरनस मज आसाइश वात। सबसे पहले मैं आपके चैनल को खैर मकदम करता हूँ और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये म्यूनसिपल कमेटी वार्ड नंबर 7 का जो एरिया है, इसमें 16 लाख रुपए का जो ये मैगडमाइज हो रहा है, ये किसी जगह पर पूरा है और किसी जगह पर पैचिंग की सूरत में। मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ उन लोगों का जिन्होंने ये मैगडमाइज इसमें रखा और आज इसका काम सरअंजाम हो रहा है। मगर इसके साथ साथ मैं आपकी माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जितनी भी हमारे इस रोड में इंक्रोचमेंटें हैं, मैं डिपार्टमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि वो फिलफौर इस पर कदम उठाएं। अगर वो ये कदम उठाएंगे तो मैगडमाइज कामयाब है, नहीं तो ये पैसा गवर्नमेंट का जो है ज़ाया हो जाएगा। आपके साथ में महकमे के जेई भी जो है जो इस रोड को देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भी शिकायत ये है कि इस वजह से हम देख रहे हैं कि इस रोड में मुतअद्दिद जगहों पे एनक्रोचमेंट जो आपने कहा, तो इसमें क्यों नहीं कोई ऐसा स्टेप उठाया जा रहा है जिससे कम से कम रोड जो है पूरी तरह से इसमें स्पेस क्रिएट की जाए। जेई साहब का मानना है कि हमने कई बार नोट से निकाली हैं, मगर कोई भी इसमें खातर खा इक़्तिदाम नहीं हुआ जी। जब हम कई बार गए, मेरे वार्ड के आदमी भी आए, हमने जब हुकाम बाला से पूछा कि हमको बताओ ज़रा ये रोड हमारा जो इसमें आपने मुआवजा दिया है ये कितने फीट का है। आप इस टाउन आप बानिहाल म्यूनसिपलिटी इस एरिया के चेयरमैन भी हैं, क्या कोशिश रहेगी जिससे कि नाजायज एनक्रोचमेंट को हटाया जाए, लोगों को एक रिलीफ मिले? मेरी हतल वसा कोशिश ये रहेगी कि डिपार्टमेंट को फिर एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि वो फिलफौर हमें कागज़ दें, हम देखेंगे कितना रोड उन्होंने लिया है, मुआवजा कितना हुआ है, उसके बाद हम एसडीएम, तहसीलदार साहब, पुलिस वगैरह लेकर आकर ये इंक्रोचमेंट को ख़त्म करेंगे। PDP यूथ विंग तरफ आवाज जिले शोपियानस मज के प्रोग्रामों को सांझ करने यथ मज यूथ लीडरन समेत कारकुन तैसो लीडरों तो शिरकत कर। अत मौके पे आव पार्टी हिंदन अंदरूनी मामलन पे कथन दाल दिनस अलाव जम्मू कश्मीर हिंदन मामलन पे कथ कर, येल जन पार्टी मजबूत बनाने बापत कारकुनन पे जोर आव दिन। लगभग 2 साल से ज़ायद का अरसा हुआ है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो यूथ विंग है उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं ज़िला सतह पे वो नहीं हो पाई, जिन हालात से हम लोग गुज़र रहे हैं उनके चलते। और ख़ास तौर से एक और अहम वजह ये भी रही कि हमारे जो यूथ के प्रेसिडेंट हैं वहीद रहमान परा साहब, उनको इनकार्सनेशन में रखा गया है। तो उस सिलसिले को फिर से बहाल करने की एक कोशिश पार्टी की लीडरशिप कर रही है और ज़िला लेवल पे पूरे कश्मीर भर में ऐसे यूथ इंटरेक्शंस और कन्वेंशंस का सिलसिला शुरू हो रहा है। और इस सिलसिले की शुरुआत आज हमने ज़िला शोपियान से की है और आपने ख़ुद देखा लगभग 200-250 से ज़्यादा हमारे यूथ के जो लीडर्स और एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, जिसमें पार्टी के एजेंडे को लेके जम्मू कश्मीर के मसले के हवाले से वो हो या फिर 5 अगस्त 2019 से अब तक जो हालात बने हैं उसको लेके हो, और ख़ुसूसन जो हमारा नौजवान है उसकी बहबूद और भलाई के लिए जो पार्टी का एजेंडा है, जो पार्टी का काम है और आगे के लिए लाहे अमल है, उन सब चीज़ों को लेके बातचीत हुई। देखिए, साउथ कश्मीर की आपने बात की, मैं तो पूरे कश्मीर और जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से हालात बने हुए हैं, एक अनसर्टेनिटी का माहौल है। जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, जो कुछ एक नौजवान को डेली बेसिस पे फेस करना पड़ता है, उसके अलावा जो समाजी मसाइल हैं, चाहे वो ड्रग का इशू हो, चाहे वो बेरोज़गारी का इशू हो, तो इन सारे मसाइल
को आप जब जामिया तौर से देखते हैं तो इसका जाहिर सा एक असर ये दिखता है कि हमारे नौजवान डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, कई सुसाइड्स भी रिपोर्ट हुए हैं जैसे आपने खुद जिक्र किया। तो ये एक बहुत ही इशू ऑफ कंसर्न है, हमारे लिए परेशान कुन मसला है। और हमने जैसा कि पहले मैंने कहा कि इन हालात में हमारे नौजवानों को कैसे इन परेशानियों से, इस नेगेटिविटी से, इन समाजी मसाइल से बाहर निकाल के एक रोशन मुस्तकबिल की ओर लेके जाएं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा सियासत के साथ साथ एक समाजी पहलू भी है जिसमें नौजवान का रोल भी अहम है और उस पर असर भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो हमारी ये कोशिश है कि हमारा जो नौजवान है वो अपना भरपूर पोटेंशियल जो उसका है उसको बरोकार लाए और उसमें जिस तरह की भी फैसिलिटेशन की ज़रूरत है जो हम कर सकते हैं, जो हमारे इख्तियार में है, वो हम ज़रूर करते रहेंगे। दिन ब दिन तो हमारा यही रहेगा यूथ के लिए कि किसी भी कौम में आप देख लीजिए, किसी भी जगह पे देख लीजिए, किसी भी समाज में देख लीजिए, यूथ ही आइंदा आने वाली जनरेशन के लिए एक मशाल राह होता है। हमारा अगला फ्यूचर कैसा होगा ये आज का यूथ डिसाइड करेगा। वो अच्छा करेंगे तो आगे अच्छा रहेगा, वो ख़राब करेंगे तो हमारा फ्यूचर ख़राब रहेगा। अगर वो एक अच्छे माहौल में रहते हैं तो उसका एक मस्बत असर हमको देखने को मिलेगा। तो हमारा मैसेज ये रहेगा कि चाहे वो सियासी मसाइल हों, चाहे वो समाजी मसाइल हों, मैंने ड्रग्स की बात की, मैंने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, हमें मिलजुल के एक ऐसे कश्मीर को, एक ऐसे समाज को तामीर करना है जिसमें हमारा नौजवान और हमारी आने वाली नस्लें रहकर बेहतर महसूस। नाजरीन वो कोशर खबरनाम अंद तो वो प्रोग्राम 5 का 5 पेश करें इशफाक गौहर। मैं दियो इजाजत, खुदा सवाल।